اتنے پیارے لقب سے اللہ نے پورے قرآن میں کسی پیغمبر کی امت کو نہیں پکارا جتنے پیارے لقب سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارا۔ میرے رب نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پکارا تو فرمایا یا قوم نوح، اے نوح کی قوم، کہیں فرمایا یا قوم سمود، اے سمود کی قوم، کہیں اللہ نے فرمایا یا قوم عاد، اے عاد کی قوم، کہیں اللہ نے فرمایا یا قوم لوط، اے لوط کی قوم، کہیں اللہ نے فرمایا اصحاب ایقا۔ میرے پروردگار نے پیغمبروں کا نام لے کر کے ان کی امت کو پکارا، لیکن اتنا بڑا مقام ہے اس امت کا، اتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ پروردگار عالم نے اس امت کو پیغمبر کے نام کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے پروردگار تو نے نوح علیہ السلام کی امت کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا، تو نے سمود کی قوم کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا، تو نے عاد کی قوم کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا، تو جواب ملتا ہے کہ یہ میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ جس طرح میرا محبوب تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ایسے ہی اس کی امت تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اگلا جز دیکھیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کے لغوی معنی آتے ہیں بچنا، لیکن یہ تقوی کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف کی جائے تو معنی آتے ہیں بچنا، اور جب اس تقوی کی نسبت اللہ کی بارگاہ کی طرف کی جائے تو معنی آتے ہیں ڈرنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرا کرتا ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ حکومت آ گئی، پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس حکومت سے مت ڈرو، بلکہ اس اللہ سے ڈرو جس نے اس کو یہ حکومت عطا فرمائی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فرعون سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا؟ نمرود سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا؟ شداد سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا؟ ان کا غرور و تکبر میرے رب نے نہیں رکھا۔ تو تم اللہ سے ڈرو تو صحیح، سارے جہان پہ تمہاری حکومت ہوگی۔ جو اللہ سے ڈرے، جنہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھالا، صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے انہیں وصال کیے ہوئے، زمانے گزر گئے ان کو شہادت کا جام پیے ہوئے، لیکن آج بھی پوری قوم ان کے نام کو لینا اپنے لیے زندگی کا اصل مقصد سمجھ رہی ہے۔ سید سالار مسعود غازی کو تقریباً 1016 سال ہو گئے جام شہادت نوش کیے ہوئے، لیکن یہ صرف پیر بہوڑا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سید سالار مسعود غازی کا نام لیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کی مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کی مانتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب بوسطہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے رود بار کے جنگل میں دیکھا کہ وہ ایک شیر پہ سوار ہو کر کے آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی میں نے جب شیر کے اوپر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر۔ شیر جب سامنے آ جائے، ابھی صرف خبر آ گئی تھی کہ صاحب فلاں جگہ شیر آ گیا، لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، اور جس کے سامنے شیر آ جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں شیخ سعدی میں ڈرنے لگا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا اے سعدی تو اللہ کے حکم سے گردن مت موڑ، تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر، ساری کائنات تیرے فرمان پہ عمل کرے۔ تو اللہ سے ڈر، پھر ساری دنیا تجھ سے ڈرے گی۔ یہ شعر کیا ہے؟ تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، یہ بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات اللہ رب العزت نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّائِمِينَ،
روزداروں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر روزہ رکھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر حج کرنے والا سچا نہیں ہوتا. نماز پڑھی امام کے پیچھے، اپنی تمام نمازوں کی ضامن امام کو بنا دیا، امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا، تیری نمازوں کا بوجھ بھی امام اٹھائے گا قیامت کے دن. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے، امام کو ضمانت دینا پڑے گی مقتدیوں کی نماز کی، اور مؤذن امان والا ہے، وہ قیامت میں امن میں ہوگا، چین میں ہوگا، جو اذان دیتا ہے. حضرات حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی 1 سال صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان پڑھے تو پروردگار عالم اس کو جنت عطا فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے. بہت بڑا مقام ہے. لیکن آدمی ادھر نماز پڑھتا ہے اور مسجد کے باہر نکلتے ہی اسی امام کی برائی شروع کر دیتا ہے. آدمی حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا احسان مانو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پورا اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا، پورا اسلام اردو میں کر کے دے دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ کس کا حج قبول ہوا، کس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو بہت اچھا جواب دیا میرے اعلیٰ حضرت نے. فرمایا حاجی کی دونوں طرف کی زندگی دیکھ لو، حج کرنے سے پہلے والی، حج کرنے سے بعد والی. اگر پہلے والی زندگی ایسی تھی کہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا یا کبھی کبھی گناہوں کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا، لیکن جب سے حج کر کے آیا کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹی، کبھی روزہ نہیں چھوٹا، کبھی اس نے صدقات و خیرات سے منہ نہیں موڑا، کبھی گناہوں کی جگہ پہ نہیں بیٹھا، کبھی خرافات کی جگہ پہ نہیں بیٹھا. فرماتے ہیں اگر بعد والی زندگی ایسی ہے جو شریعت کی زیادہ پابند ہے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا. اور اگر بعد والی زندگی ایسی ہے کہ پہلے تو نماز پڑھتا تھا، پہلے تو نیک کام کرتا تھا، لیکن جب سے حج کر کے آیا فوراً اس کے اندر ایسا تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ نہ تو مسجد میں جاتا ہے لگاتار نماز پڑھنے کے لیے، نہ ہی صدقات و خیرات میں حصہ لیتا ہے، تو سمجھ لو اسے حج مقبول نہیں بلکہ حج مردود ملا ہے. حضرات پروردگار ہم سب کو حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ. سچے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن پاک کے 5ویں پارے کے 6 رکوع پہ اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتا ہے کہ سچے نبیین ہیں، سچے صدیقین ہیں، سچے شہداء ہیں، سچے صالحین ہیں. اپنے لفظوں میں یوں کہو کہ سچے اولیاء کرام ہیں، اور سچے وہ ہیں جن کا آج ہم عرس پاک سید سالار مسعود غازی کا منا رہے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. انہی سچوں میں ایک شخصیت ہے سید سالار مسعود غازی کی. بہت مختصر سی انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہسٹری بارہا آپ نے سنی ہوگی. سید سالار مسعود غازی کا جو ننہالی نسب نامہ ہے، نانا جان کی طرف سے وہ نوشیروہ بادشاہ سے ملتا ہے، اور والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے. محمد بن حنفیہ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، تو محمد ابن علی ہونا چاہیے. ان کو محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سنو، محمد بن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ جس قبیلے میں رہتے تھے اس قبیلے کا نام حنفیہ تھا، اسی قبیلے کے نام سے یہ مشہور ہو. جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ بولتے ہیں، ان کا اصلی نام ہے نعمان ابن ثابت، لیکن جب بھی ابو حنیفہ بولا ذہن امام اعظم کی طرف گیا. مطلب کیا؟ ابو حنیفہ نام نہیں تھا، کنیت تھی، مشہور ہو گئے اس نام سے. ایسے ہی محمد بن حنفیہ جس قبیلے میں رہتے تھے، حنفیہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کی نسبت سے عام مشہور ہو گئے. اور بہت بڑا مقام ہے، امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں. ایک ہوتا ہے سید، ایک ہوتا ہے علوی. سید اسے کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوا یا ان کی اولاد پاک، ٹھیک. اور علوی اسے کہتے ہیں جو مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ علوی ہے.
حضرات سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو جاننے سے پہلے آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. آپ تو جہاد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاد اصغر اور ایک ہوتا ہے جہاد اکبر. جہاد اصغر وہ ہے کہ تلوار لے کر کے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے میدان جنگ میں جائے اور جا کر کے میدان جنگ میں جہاد کرے، یا غازی واپس آئے یا شہید ہو جائے. یہ جہاد اصغر ہے. اور جو نفس ہے انسان کے اندر، دو چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کے پیچھے ایسی متعین کی ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان. اور یہ دونوں انسان کے کھلے دشمن ہیں. شیطان کے تو پھندے سے کبھی کبھی انسان بچ جاتا ہے، لیکن نفس کے پھندے سے نہیں بچ پاتا ہے. جسے میرا رب بچائے، جسے میرا رب توفیق دے دے. انسان جب مسجد میں جاتا ہے تو شیطان اپنا سر مسجد کے دروازے پہ مارتا ہے، تو یہ نفس کہتا ہے پریشان مت ہو، اسے مسجد کے باہر نکلنے دے، میں ابھی تیرے حوالے کر دوں. وہ نفس ہے. بہت پہلے ایک شعر یاد تھا کہ نہندو شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. حضرات تو ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر. سید سالار مسعود غازی کو اللہ پاک نے یہ دونوں جہاد کی سعادتیں عطا فرمائی. نفس کے ساتھ میں بھی جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں بھی جہاد کیا. سید سالار مسعود غازی کثرت اسم، کثرت عظمت پہ دلالت کرتا ہے. نام زیادہ مرتبہ بڑا، نام زیادہ عظمت بڑی، نام زیادہ رتبہ بڑا. سید سالار مسعود غازی کو سید کہا جاتا ہے، سالار کہا جاتا ہے، مسعود غازی شہید. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. غازی اسے کہتے ہیں جو غزوے ہوتے تھے پہلے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس تشریف لے جاتے تھے، وہ غزوہ کہلاتا تھا. اور جس میں حضور نہیں جاتے تھے، لشکر کو بھیج دیتے تھے، وہ سریہ کہلاتا تھا. تو غزوہ آدمی میدان جنگ میں گیا، جانے کے بعد لڑائی کی، جنگ کی، مال غنیمت ملا اور واپس آیا جھنڈا لہرا کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غازی. اور جو میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے شہید ہو جائے، اسے کہتے ہیں شہید. اب سید سالار مسعود غازی کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا، جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے تو سنو. بہت سی جنگوں سے سید سالار مسعود غازی غازی بن کر کے لوٹے تھے. سندھ میں جنگ ہوئی، مسعود غازی غازی بن کر کے لوٹے. آپ کے مامو جان، آپ اپنے مامو جان کے ساتھ سومناتھ کے قلعے پر آئے، آپ غازی بن کر کے واپس ہوئے تھے. دہلی میں جنگ ہوئی، غازی بن کر کے واپس ہوئے تھے. سید سالار مسعود غازی شروع کی جتنی جنگوں میں گئے، آپ غازی بن کر کے لوٹے. آخر میں بحرائے شریف کی سرزمین پہ آ کر کے آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس لیے آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے. سید سالار مسعود غازی کا مقام، مرتبہ، بلندی بہت بڑی. بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں. سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائش ہے 405 ہجری اور سیدنا غوث اعظم کی تاریخ پیدائش ہے 470 ہجری. سید سالار مسعود غازی غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے. غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے. خواجہ غریب نواز کی تاریخ پیدائش ہے 537 ہجری اور سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائش ہے 405 ہجری. تقریباً 132 سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی غریب نواز سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں. سید سالار مسعود غازی اجمیر شریف کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تو پتا چلا کہ غریب نواز سے پہلے اسلام اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ چکا تھا. سید سالار مسعود غازی تقریباً 100 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرا چکا. اس ہندوستان کی سرزمین پر حضرات حضور سید سالار مسعود غازی
رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف کی سرزمین پہ پیدا ہوتے ہیں. آپ کے ماموں نے آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کو غزنی بلا لیا تھا. حضور سید سالار مسعود غازی کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوتی ہے تو آپ کو تعلیم دینے کے لیے جو استاذ مقرر کیے گئے تھے ان کا نام تھا سید ابراہیم 12 ہزاروی. یہ بادشاہوں کے لقب تھے. 10 ہزاری 12 ہزاری جیسا جس کا رتبہ ہوتا تھا اس کو لقب دیے جاتے تھے. سید سالار مسعود غازی کو پہلے دین کی تعلیم دینے کے لیے استاذ مقرر کیا گیا. پہلے جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی تھی وہ پڑھائی ایسی ہوتی تھی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل پہ بھی سختی کی جاتی تھی. عمل بھی کرایا جاتا تھا. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہوا, چلو نماز پڑھنے کے لیے. اب تو مدرسوں میں تعلیم ہوئی, بچوں کی چھٹی ہوئی, اپنے گھر پر آ گئے. پتہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ باعمل بنتا ہے. یاد رکھو علم اسی کا فائدہ دیتا ہے جو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے. شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا, عامر بھائی فرماتے ہیں بغیر علم کا عابد بغیر گھر کے دروازے کی طرح ہے. جس آدمی کے اندر علم نہیں وہ عبادت کر رہا ہے, شیطان کبھی بھی اس کو بہکا سکتا ہے. بغیر دروازے کے گھر کی طرح ہے. اور بغیر عمل کا عالم بغیر پھل کے درخت کی طرح ہے کہ لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں, آرام حاصل کرتے ہیں, فیض لیتے ہیں, لیکن اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرات اس لیے اللہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سید سالار مسعود غازی کے والدین نے آپ کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائی. آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سید ابراہیم کے پاس میں بھیجا. میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پہلے کی مائیں تھیں, یہ پہلے کے والدین تھے جو اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور ایسا کیوں نہ ہو, جب تمہارا بچہ مصطفیٰ کی عظمت کو جانے گا, جب تمہارا بچہ صحابہ کے مقام کو جانے گا, جب تمہارا بچہ غازیوں کے غزوات کو پڑھے گا, تبھی تو اس کے اندر جوش شہادت آئے گا, تبھی تو اس کے اندر بہادری کا جذبہ بیدار ہوگا. لیکن آج پڑھنے سے پہلے دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں, انگلش تعلیم میں میڈیم میں ڈالتے ہیں, کوئی ہندی اسکول میں بھیج رہا ہے. اپنے مذہب کی تعلیم کو تم نے فراموش کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اولاد نہ تو ماں باپ کا ادب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اولاد نہ تو ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھ لو تعلیم حاصل کرنے والوں کی شان. حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. سید سالار مسعود غازی نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ اتنی با عظمت اور با رعب خاتون تھی کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ دہلی کی گلیوں سے گزرتے تھے, جو بھی غیر مسلم دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. بابا فرید کے خلاف مقدمہ ڈال دیا گیا دہلی کی عدالت میں کہ فرید کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے. فرید کو ایسا اللہ نے کمال دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. بابا فرید الدین کو دہلی کی عدالت میں طلب کیا جاتا ہے. بابا فرید تشریف لاتے ہیں, چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے. وکیل بابا فرید کے خلاف بول رہا ہے, اس یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے. کوئی کہہ رہا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے, کوئی کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے. جج کہتا ہے ذرا چہرہ تو دکھاؤ, بابا فرید کی شان تو دیکھو. بابا فرید کے چہرے سے جب نقاب اٹھائی جاتی ہے تو جج کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب جج فیصلہ سنانے والا ہی مسلمان ہو گیا تو اب بتاؤ فیصلہ کس کے لیے ہوگا. بابا فرید گھر پہ تشریف لاتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ماں میں دہلی کی عدالت سے آ رہا ہوں. تیرے بیٹے کو ایسا کمال اللہ نے دیا ہے, تیرے بیٹے کو ایسی شان اللہ نے دی ہے کہ جو بھی غیر مسلم میرا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تب بابا فرید کی ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں جو بھی کمال ہے وہ تیری ماں کا کمال ہے. فرمایا تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا, اور جب تو پیدا ہوا تیری ماں جب تک
وضو کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیا کرتی تھی، تجھے وضو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ اے میرے بیٹا، جب دنیا چین سے سوتی تھی، جب دنیا آرام سے سوتی تھی میرے لال، تب تیری ماں رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر کے یہ دعا کرتی تھی، مولا تو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے اسے ایسا کمال عطا فرما دے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن سید سالار مسعود غازی، نعرہ تکبیر۔ رات یہ بابا فرید الدین گنج شکر قدموں پہ گر گئے، بولے ماں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی کمال ہے وہ سب تیرا کمال ہے۔ یہ پہلے کی مائیں تھی، جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتی تھی۔ یہ پہلے کی مائیں تھی، جب اپنے بچوں کو گود لیا کرتی تھی تو مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرتی تھی۔ اور آج کی مائیں ہیں، ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے، سیریل چل رہا ہے اور ادھر بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ماں پارسا ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے تو اولاد بھی عابد ہوتی ہے، ماں زاہدہ ہوتی ہے تو اولاد بھی زاہد ہوتی ہے، ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے، ماں جب ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں جب صدر معلی ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار مسعود غازی ہوتا ہے، ماں جب ماہ نور بی بی ہوتی ہے تو بیٹا 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز ہوتا ہے، ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو، اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دو۔ زمانہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے، محلہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے، خاندان والے روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا۔ رات یہ پہلے کی مائیں تھی، بچے پیدا ہوتے تو دینی تعلیم دیتی تھی۔ سید سالار مسعود غازی کی ماں آپ کو، آپ کے ماں، آپ کے والد نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سید ابراہیم کے پاس میں بھیجا۔ سید ابراہیم نے علم بھی سکھایا، عمل کی بھی تعلیم دی اور ساتھ ساتھ ایک علم اور سکھایا، تلوار چلانا بھی آپ کو سکھایا، گھڑ سواری بھی آپ کو سکھائی۔ آپ شہ سوار تھے اور شہ سوار کون ہوتا ہے پیارے؟ گھوڑے پہ بیٹھنا تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ شہ سوار تھے، گھوڑا کتنی بھی رفتار سے بھاگتا ہو آپ بھاگتے بھاگتے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ سید سالار مسعود غازی کو اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت بڑے شہ سوار تھے، آپ کو بچپنے ہی میں آپ کے ماموں نے لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، 1984 میں سب سے پہلا حملہ مسلمانوں نے ہندوستان پہ نہیں کیا ہے۔ ایک راجہ تھا جس کا نام جے پال تھا، سید سالار مسعود غازی کے ماموں کا نام ہے محمود غزنوی اور آپ کے نانا کا نام ہے سلطان ناصر الدین سبکتگین، جو غزنی میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا 1984 عیسوی میں راجہ جے پال نے غزنی پہ حملہ کیا تھا۔ سب سے پہلا حملہ اس راجہ جے پال نے غزنی پہ کیا تھا۔ اور سید سالار مسعود غازی کے ماموں محمود غزنوی نیشا پور میں پھنسے ہوئے تھے اور آپ کے نانا اس وقت بخارا میں تھے، غزنی میں کوئی نہیں تھا، نہ آپ کے ماموں تھے نہ آپ کے نانا جان تھے، لیکن راجہ جے پال نے حملہ کر دیا۔ وہیں سے محمود غزنوی کو خبر ملتی ہے، نیشا پور میں آپ اس جنگ کو چھوڑ کر کے آپ غزنی آ جاتے ہیں اور وہ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، راجہ جے پال گرفتار ہوتا ہے۔ مسلمان بہت رحم دل ہوتا ہے، اس نے جان کی امان مانگی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری بار پھر اس نے حملہ کیا لیکن پھر گرفتار ہو جاتا ہے راجہ جے پال، اس میں پھر یہ گرفتار ہو گیا حضرات گرامی، لیکن پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بار اس نے اور راجہ اکٹھے کیے اور 3 لاکھ سواروں کا لشکر لے کر کے، پیدل کا تو انداز پتہ ہی نہیں لیکن 3 لاکھ سوار تھے۔ اور یہ جب
آیا غزنی پہ حملہ کرنے کے لیے سید سالار مسعود غازی کے ماموں محمود غزنبی نے اور آپ کے نانا سلطان سبکتگین نے لڑائی کی اور راجہ جے پال اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ 5 لاکھ لاشیں لے کر کے 5000 لاشیں لے کر کے یہ راجہ واپس ہوا تھا جے پال، لیکن اتنا شرمندہ ہو گیا تھا، اتنا ہارنے کے بعد اتنی اس کو جلالت آئی تھی کہ اپنے گھر پہ آتا ہے، اپنے بیٹے آنند پال کو حکومت دے کر کے ایک آگ جلا کر کے اس میں خودکشی کر کے مر جاتا ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر ایک غیر مسلم ہندو مسلم کے نام پہ لڑائی کی ایک چنگاری چھوڑ جاتا ہے، اور یہ کہہ کے جاتا ہے اگر تم نے میری جان کا بدلہ نہیں لیا تو تمہارے مذہب پہ لعنت ہے۔ اسی دن سے یہ بغاوت کی آگ چلتی آ رہی ہے۔ پہلا حملہ مسلمانوں نے ہندوستان میں نہیں کیا تھا، گجرات کے اندر ایک مندر تھا جس کا نام سومناتھ تھا، جہاں بیٹھ کر کے یہ لوگ میٹنگیں کیا کرتے تھے، سب راجہ آتے تھے وہیں پر میٹنگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو برباد کرنے کے خلاف۔ محمود غزنبی کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کیوں نہ اس سومناتھ کو ہی فتح کر لیا جائے، کیونکہ یہ یہیں پر آ کر کے میٹنگ کرتے ہیں۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے محمود غزنبی نے سومناتھ پہ حملہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 16 حملے کیے تھے لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 70ویں مرتبہ محمود غزنبی کے پیر و مرشد ہیں جن کا نام ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی، جو بایزید بستامی سے 100 سال پہلے بعد میں پیدا ہوئے۔ بایزید بستامی جب خرقان سے گزر رہے تھے تو آپ لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگے۔ مریدوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہاں سے ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا نام خواجہ ابو الحسن خرقانی ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا موجود ہیں؟ کہا مجھ سے 100 سال بعد پیدا ہوں گے۔ وہ محمود غزنبی کے پیر و مرشد ہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس میں جب یہ محمود غزنبی آیا تھا تو چوکیدار نے اندر جانے نہیں دیا، بولا میں بادشاہ ہوں۔ چوکیدار بولا بادشاہ ہوں گے آپ اپنی ریاست کے، لیکن میں یہاں ڈیوٹی پہ لگا ہوں، اندر نہیں جا سکتے۔ یہ بادشاہ چلا جاتا ہے، ایک ٹکڑا دے کر کے جاتا ہے، ایک پرچے پہ ایک عبارت لکھ کے دے کے جاتا ہے، اور وہ عبارت یہ تھی درے درویش را دربان نہ باید، فقیر کے دروازے پہ نوکر نہیں ہونا چاہیے، جو چاہے وہ اندر آ جائے۔ صبح کو اللہ کے ولی کو وہ پرچہ دیا گیا، آپ نے لکھ دیا بے باید تا سگے دنیا نہ آید۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ہونا چاہیے دروازے پہ دربان، کیونکہ تاکہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ داخل ہو جائے۔ اللہ کے ولی کا جب یہ جواب سنا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی بہت اونچی شخصیت ہے۔ آیا ملنے کے لیے، لیکن سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی میں پتہ لگاؤں گا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں۔ اپنا بادشاہی لباس ایاز کو پہنایا، اس کا غلامی والا لباس خود پہنا۔ اب آیا ہے لشکر لے کر کے خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں اپنے پیر کا امتحان لینے کے لیے۔ اگر یہ واقعی اللہ والا ہوگا تو مجھے پہچان لے گا، اللہ والا نہیں ہوگا تو ایاز سے متوجہ ہوگا۔ سید سالار مسعود غازی کے ماموں جب آئے ہیں تو سنو مسلمانوں، تاریخ بتاتی ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی محمود غزنبی کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں تو اب بھی میرا امتحان لے رہا ہے؟ اے بادشاہ اگر تجھے آنا تھا تو میرے دربار میں خالی ہاتھ آتا تو تیرے دل کو معرفت کے نور سے بھر دیا جاتا۔ تو میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ قدموں پہ گر گیا محمود غزنبی، بولا حضور مرید کر لیجئے، مرید ہونے آیا ہوں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے مرید کیا، ایک اشرفیوں کی تھیلی بادشاہ نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے ایک جو کی سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا دیا، بولے کھا لے۔ بادشاہ نے منہ میں رکھا لیکن دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ٹکڑے کو کاٹ پائے، حلق سے نیچے نہیں اترا، بولا کہ میں اسے نہیں کھا پا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی کو جلال آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تجھ سے یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں چبایا جا رہا ہے، ایسے ہی ہم سے یہ سونے چاندی کی اشرفیاں ہضم نہیں ہوں گی۔ یہ سونا لے جا اپنا، یہ چاندی لے جا اپنی، ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اور وہ دولت وہ ہے جس کے سامنے یہ سونے چاندی کی دولت کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مسعود غازی حضرت علامہ فرقان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بادشاہ جب چلنے لگا تب خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا جبہ جو پیرہن پہنے ہوئے تھے وہ بادشاہ کو نذرانے بطور دیا، مرید کو
دیا، فرمایا لے جا، اور جب تیرے اوپر کوئی بہت پریشانی کا عالم آئے، کوئی اہم معاملہ پیش آئے، تب میرے اس کرتے کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا، قبول فرما لے گا۔ اب جب بادشاہ چلا تو بہت دور تک چھوڑنے آئے پیر و مرشد، تو بادشاہ بولا حضور جب میں آیا تھا تو کھڑے بھی نہیں ہوئے میرے استقبال کے لیے، اور اب میں جا رہا ہوں تو مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب تو آیا تھا تو تیرے دل میں بادشاہی کا غرور تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو بادشاہی کا غرور نہیں ہے، بلکہ ایک تو سچا اللہ کا ولی بن کر کے جا رہا ہے۔ بہت بڑا مقام تھا محمود غزنوی کا۔ جب سومناتھ پر 16 مرتبہ حملہ کیا محمود غزنوی نے، فتح حاصل نہیں ہوئی، محمود غزنوی نے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے پیر و مرشد کا جبہ سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے تو میرے پیر و مرشد کے اس پیرہن کے وسیلے سے مولا سومناتھ پہ فتح عطا فرما دے۔ یہ دعا کی، فجر کے بعد میں جب حملہ کیا تو سومناتھ کے قلعے پہ جو داہنی جانب سے جھنڈا لہرانے والی شخصیت تھی وہ سید سالار مسعود غازی کی تھی۔ سب سے پہلے سومناتھ کا جس نے دروازہ کھولا تھا وہ سید سالار مسعود غازی تھے۔ سومناتھ پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور جب شام کو بادشاہ سوتا ہے تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے محمود غزنوی، تو نے میرے جبے کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، تو نے صرف سومناتھ کی فتح مانگی تھی، اگر تو میرے جبے کے وسیلے سے، میرے کرتے کے وسیلے سے اگر تو یہ دعا کر دیتا کہ مولا جو سومناتھ کے پنڈت ہیں انہیں ایمان کی دولت دے دے، تو میرا پروردگار میرے جبے کے وسیلے سے تمام سومناتھ کے پنڈتوں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ مقام تھا سید سالار مسعود غازی کے ماموں نے سومناتھ کو فتح کیا۔ اجمیر شریف کی سرزمین پہ آپ کے والد جب آپ پیدا ہوئے تو سترخ میں آپ کے والد کا مزار ہے۔ المختصر یہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کو میں پچھلی سال یہاں بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ دیکھو، بڑے بڑے اولیاء کرام۔ اب آؤ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب سید سالار مسعود غازی کی مزار شریف کی شام دیکھیے۔ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی ضروری معاملہ پیش آتا تو میں غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا تھا، غریب نواز کے روزے پہ حاضر ہوتا تھا، تو میرے غریب نواز مجھے خواب میں آ کر کے ارشاد فرماتے، اے شاہ عالم اگر تو اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے، اپنی پریشانی کو دور کرانا چاہتا ہے تو مسعود غازی کے روزے پہ چلا جا، سید سالار مسعود غازی کے دیار میں چلا جا۔ اب اور آگے سنو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے سید موسیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ وصیت کی کہ مسعود غازی کو تمام اپنی روحانیت کا امام مانو، کیونکہ وہ جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کو دولت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ بابا فرید الدین گنجے شکر کے پوتے جن کا نام ہے شیخ علاؤ الدین، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مرید نے مجھ سے کہا کہ میں ولایت کی 28 منزلیں ہیں، ان منزلوں میں سے ایک منزل کو پانا چاہتا ہوں، تو شیخ علاؤ الدین نے فرمایا کہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے پاس میں جو قبرستان ہے وہاں ایک قبر ہے، وہاں جا کر کے اعتکاف کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تو جہاں جانا چاہتا ہے پہنچ جائے گا۔ بیان کرتے ہیں میں 12 سال تک وہاں موجود رہا، لیکن 12 سال تک مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوا، 12 سال تک مجھے وہ منزل حاصل نہیں ہوئی۔ اب سنو 12 سال کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے سے ایک کوڑی جا رہا تھا، جسم سے اس کے کوڑ ٹپک رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار آتا ہے، سرخ لباس پہنے ہوئے ہے، آتے ہی اس نے کوڑی کو مارنا شروع کیا، کوڑی زمین پہ گرتا ہے لیکن کوڑی رو نہیں رہا ہے، کوڑی چیخو پکار نہیں کر رہا ہے۔ آنے والے سوار نے اسے مارنا شروع کیا، لیکن اس کے مارنے کی شام تو دیکھو مسلمانوں، جہاں جہاں اس کی مار پڑتی تھی اس کے کوڑ کا مرض دور ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کی کوڑ کی بیماری دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ زمین سے جب اٹھتا ہے تو وہ صحیح و سالم تھا، اس کا چہرہ بارونق تھا، ناخون بھی نکل آئے تھے، اس کے
چہرے سے کوڑپن دور ہو چکا تھا. اب گھڑ سوار جب جانے لگا, یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جانے والے کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. میں نے کہا آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. اے پیر بہوڑا کے زندہ دل مسلمانوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ روایت پیش کر رہا ہوں. نوجوان سے جب یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ نے اسے تو شفا دے دی, آپ میری پریشانی بھی جانتے ہیں. تو آنے والے نوجوان نے کہا تھا میرا نام سید سالار مسعود غازی ہے, اور یاد رکھ ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس مسعود غازی, عرس مسعود غازی حضرت علامہ فرقان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. فرماتے ہیں ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے, میرے مسعود غازی فرماتے وہ میرے ہاتھوں سے پڑتا ہے. کتنی بڑی شان ہوگی سید سالار مسعود غازی کی, کتنا بڑا مقام ہوگا سید سالار مسعود غازی کا. یہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں جن کا نام تھا نعیمی, بلرام پوری کے رہنے والے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ایک میری بیٹی چھت کے اوپر کھیل رہے تھے, اچانک دونوں چھت سے نیچے گرے. بیٹا تو 15-20 دن میں ٹھیک ہو گیا, اسے اللہ نے شفا عطا فرما دی. لیکن میری بیٹی کو ایسا روگ لگ گیا, میری بیٹی کو ایسی بیماری لگ گئی, میری بیٹی کو ایسی تکلیف لگ گئی کہ میری بیٹی کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو جاتی, بہت دیر تک ہوش میں نہیں آتی تھی, اور میں پریشان رہتا تھا اپنی بیٹی سے. بیان کرتے ہیں مفتی شعبان علی نعیمی بلرام پوری, ایک رسالے میں ان کا واقعہ چھپا. کہتے ہیں کہ میں پریشان رہتا تھا بیٹی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کب بے ہوش ہو جائے, بہت پریشان. کسی نے مجھے بتایا کہ تو سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں چلا جا, تو ان کے دیار میں چلا جا. اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ان کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دے گا. حضرات, مفتی شعبان علی نعیمی بیان کرتے ہیں میں بہرائچ شریف کی سرزمین پہ پہنچا, اور جب بہرائچ کی سرزمین پہ میں نے قدم رکھا, اور جب میں مزار شریف میں داخل ہونا چاہ رہا تھا, میں تو داخل ہو گیا, لیکن کسی خادم کے ہاتھ سے درگاہ کے اندر تیل گر گیا تھا جو چراغ میں ڈالا جاتا ہے. دروازے پہ تیل گرا ہوا تھا. بولے میں تو نکل گیا, لیکن جب میری بیٹی داخل ہوئی, میری بیٹی کا پیر پھسلا, اور میری بیٹی کا پیر کا پھسلنا تھا کہ میری بیٹی کا سر مسعود غازی کے مزار پاک پہ لگا, پائنتی کی جانب لگا, مقدس قدموں میں جا کر کے سر لگا, اور میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے. مفتی شعبان علی نعیمی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے مسعود غازی, یہ میری بیٹی کی بیماری ہے, یہ میری بیٹی کی پریشانی ہے, یہ میری بیٹی کا روگ ہے, حضور میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. مفتی شعبان علی نعیمی کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ دعا کر دیجئے اللہ میری بیٹی کو شفا عطا فرما دے. مفتی شعبان علی کا بیان ہے کہ جب میری بیٹی ہوش میں آئی, اس کے بعد سے لے کر کے مرتے دم تک میری بیٹی کبھی بے ہوش ہی نہیں ہوئی تھی. یہ مسعود غازی کی بارگاہ ہے, یہ مسعود غازی کی شان ہے, جن کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن کر کے آتے ہیں, جن کے دربار میں بڑے بڑے رئیس فقیر بن کر کے آتے ہیں, جن کے دربار میں بڑے بڑے شہنشاہ فقیرانہ لباس پہن کر کے آتے ہیں. اس بادشاہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس بادشاہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا. فیروز شاہ تغلق بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے جب سندھ میں ایک جگہ ہے جسے ٹھٹ کہتے ہیں, وہاں پر حملہ کیا تھا, لیکن دشمن کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بادشاہ ہارنے والا تھا. اس کی ماں کو جب پتا چلتا ہے کہ اب تیرا بیٹا بچنے والا نہیں ہے, اب تیرے بیٹے کی زندگی سلامت نہیں ہے, اب تیرا بیٹا ہو سکتا ہے قتل کر دیا جائے, دشمن کی فوج نے چاروں طرف سے اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے. اس کی ماں نے دعا کی, اے میرے بہرائچ والے بادشاہ, اے میرے مسعود غازی, میرے بیٹے کو فتح و نصرت عطا فرما دو.
مسلمانوں یہ دعا کرنا تھی کہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق ایسا حملہ کرتا ہے کہ ٹھٹ پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا ہے، ٹھٹ پہ سندھ میں اسلام کا پرچم لہرا کر کے جب واپس آتا ہے ماں کے قدموں کو چومتا ہے، کہتا ہے ماں مجھے فتح مل گئی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ فتح تجھے تیری طرف سے نہیں ملی ہے، یہ تیری ذات کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یہ فتح تجھے اللہ نے دی ہے تو مسعود غازی کے وسیلے سے دی ہے، سید سالار کے وسیلے سے ملی ہے۔ یہ کہتا ہے ماں اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر میرا بیٹا جیت کر کے آئے گا تو میں اور میرا بیٹا بادشاہ فیروز شاہ تغلق دونوں غلامانہ انداز میں سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی، میرا بیٹا تو بھی چلے گا۔ اب یہ دونوں آتے ہیں، وہاں پر کچھ نااہلوں نے آ کر کے کہا یہاں مسعود غازی کا مزار نہیں ہے، یہاں ان کی تربت نہیں ہے، کسی نے غلط خبر دے دی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں یہ پتہ لگا کے رہوں گا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو سید سالار مسعود غازی کے مزار میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مسعود غازی کا مزار حقیقی کہاں پر ہے؟ تب وہ ولی کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں ایک دن میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ سید سالار مسعود غازی مہوے کے درخت کے نیچے جو مزار شریف بنا ہوا ہے اپنے مزار سے باہر نکلتے ہیں اور سندھ کی جانب جا رہے تھے، ٹھٹ کی جانب جا رہے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ مجھے جو فتح ملی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ملی ہے، مجھے جو فتح ملی ہے، مجھے جو کامیابی ملی ہے وہ مسعود غازی کی برکت سے ملی ہے، سید سالار مسعود غازی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے آج میں اس دربار میں آیا ہوں، غلامانہ انداز میں آیا ہوں، مجھے حاضری کرائیے، میں دربار میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ساتھ میں چلتا ہے، اللہ کا ولی کبھی آگے قدم رکھتا ہے، کبھی پیچھے قدم رکھتا ہے، کبھی دائیں قدم کبھی بائیں قدم۔ بادشاہ کہتا ہے راستہ تو ہموار ہے، راستہ تو سیدھا ہے، لیکن تم ٹیڑے میڑے کیوں چل رہے ہو؟ تو اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ بولا کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی ٹوپی اتار کر کے جب بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے سر پہ رکھی، بادشاہ نے کیا دیکھا؟ زمین کا نچلا حصہ روشن ہو گیا، بادشاہ کے سامنے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں اور زمین پہ کیا دیکھتا ہے؟ ہر طرف شہیدوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، گنج شہیدہ نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ حیران رہ جاتا ہے، فرمایا دیکھ لے بادشاہ تجھ میں یہی فرق ہے اور مجھ میں یہی فرق ہے، تو بغیر دیکھے چل رہا ہے اور میں دیکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، جس فقیر کے سید سالار مسعود غازی کے مزار پہ جھاڑو دینے والے کی قوت سماعت کا، قوت بصارت کا، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو خود سید سالار مسعود غازی کا مقام کیا ہوگا؟ سید سالار مسعود غازی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے سید سالار مسعود غازی کا مقام، یہ ہے سید سالار مسعود غازی کی عظمت۔ بہت بافیض تربت ہے میرے مسعود غازی کی۔ آخری بات، سید سالار مسعود غازی جو مشن لے کے آئے کہ میں ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کروں گا، میں ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہراؤں گا، سید سالار مسعود غازی کو شہید کیا۔ تمام بادشاہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ دیا، ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے۔ جو مشن لے کے آئے میرے مسعود غازی، ظالموں نے سمجھا ہم نے مشن ختم کر دیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے سید سالار مسعود غازی کی شہادت میں حصہ لیا ان بادشاہوں کا نام تو دنیا سے مٹ گیا، رام چرن کا نام تو مل گیا، جے پال کا نام تو مٹ گیا، آنند پال کا نام تو مٹ گیا، اور یاد رکھو مسلمانوں سہر دیو کا نام تو مٹ گیا، لیکن سید سالار مسعود غازی کے مزار پر آج بھی اسلام کا
परचम लहरा करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। सैयद सालार मसूद गाजी का मिशन ना तो कल खत्म हुआ था, ना आज खत्म हुआ है, ना कयामत तक खत्म होगा। मसूद गाजी को शहीद करने के बाद इन बादशाहों ने एक मजलिस रखी, एक महफिल रखी, जिसमें रक्कासा डांस कर रही थी, जिसमें शराब के दौर चल रहे थे, जाम से जाम टकरा करके आपस में मुबारकबाद दे रहे थे बादशाह कि अब हिंदुस्तान में कोई इस्लाम का मानने वाला नहीं है, अब हिंदुस्तान में इस्लाम का कोई परचम लहराने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान में कोई आने से पहले मसूद गाजी की हिस्ट्री को पढ़ेगा तो वो आने से पहले सोचेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको मिटा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हिंदुस्तान की सरजमीन पे राजाओं ने मजलिस रखी कि हम हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ चुके हैं। मसूद गाजी की शहादत के बाद में हिंदुस्तान में वो आ रहा है जो तलवार लेकर नहीं आया, नेजा लेकर नहीं आया, बर्छी लेकर नहीं आया, भाला लेकर नहीं आया, जिसे दुनिया ने अताए रसूल कहा, जिसे दुनिया ने ख्वाजाए ख्वाजगान कहा, जिसे दुनिया ने हिंदुस्तान का राजा कहा, जिसे दुनिया ने गरीब नवाज कहा। हिंदुस्तान में मसूद गाजी के बाद में वो आता है जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। बहुत चाहा गरीब नवाज को भगा दे, बहुत चाहा गरीब नवाज के कदमों को उखाड़ दे, लेकिन मेरा गरीब नवाज तलवार लेकर नहीं आया था। जब बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा इतना बड़ा लश्कर लेके गया तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तुम 40 फकीरों की जमात से क्या करोगे, तो इरशाद फरमाते हैं मेरे गरीब नवाज, ए बादशाह जब तू हिंदुस्तान में गया था तो तलवार पे भरोसा करके गया था, नेज़े पे भरोसा करके गया था, बर्छी और भाले पे भरोसा करके गया था। अरे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा है, उम्मत के गमखार पे भरोसा करके जा रहा है। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लड़ने को तलवार नहीं है, चढ़ने को सवारी नहीं है, कौन सी ताकत पे भरोसा है। फरमाते हैं न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आए मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर दिया, हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहरा दिया। आज जो हम मुसलमान नजर आ रहे हैं मेरे गरीब नवाज की देन है। खुदा के शेर के लख्ते जिगर गरीब नवाज, हसन हुसैन के नूरे नजर गरीब नवाज, दयारे कुफ्र में घंटा बजाते रहते हम, हमारे बीच ना आते अगर गरीब नवाज। ये गरीब नवाज की शान है। आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह इंतशार पैदा किया जा रहा है कि हम 2021 तक मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, 2021 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। यही खबर जब हिंदुस्तान की सरजमीन की हमने पढ़ी, मोबाइलों के जरिए, ये व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए जब ये खबर शाये की जा रही थी, इसी खबर ने बेचैनो बेकरार कर दिया। और जब इसी खबर को, इस खबर की बेचैनी ने जब बेकरार किया तो गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज की मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले आप हैं, हिंदुस्तान में झंडा लहराने वाले आप हैं। ए मेरे गरीब नवाज, क्या वाकई मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, क्या वाकई मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा? तो गुंबदे गरीब नवाज से जवाब मिलता है। अजमेर की तारीख उठा करके देख ले, गरीब नवाज की हिस्ट्री पढ़ करके देख ले। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, अना सागर के करीब में पड़ाव डाला था। राजा के गुलाम कहते हैं उठ जाइए, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया यहाँ ऊंट ही बैठेंगे। ऊंट बैठ गए, उठाने वाले उठा रहे हैं, उठाने वाले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। मैंने अर्ज किया मेरे आका गरीब नवाज, क्या वाकई मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा? फरमाया अजमेर की तारीख देख ले। मैंने कहा आका ऊंट बैठे हुए हैं, फरमाया क्या उठा पा रहे हैं? मैंने कहा नहीं उठा पा रहे हैं। तो जवाब मिलता है गरीब नवाज
کے گنبد سے، ارے جب یہ میرے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکتے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، جو دل پہ حکومت کرتا ہے اس کی حکومت بدل جاتی ہے، اور جو دل پہ حکومت کرتا ہے اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے غریب نواز کو بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا تھا، مدینے کے تاجدار نے بنا کر کے بھیجا تھا۔ الفاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا۔ دہلی کا منسٹر تو ہر سال بدلتا ہے، اجمیر کی دھرتی کا سلطان، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ ہے زمانے میں تیرے نام کی شہرت خواجہ، اپنے محتاجوں پہ ہو جائے عنایت خواجہ۔ ہے گدا شاہ بھی دربار کے منگتے تیرے، سب کو ملتا ہے تیرا فیض سخاوت خواجہ۔ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ۔ بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تیرے کانسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو سید سالار مسعود غازی کا اور خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ سید سالار مسعود غازی کے وسیلے سے، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے ہم سب کو ایمان کی دولت پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ہم سب کے کاروبار میں ان شخصیتوں کے وسیلے سے اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ